کہ اس ماحول میں آج رمضان شریف سے متعلق ہمارے ساتھ ہیں آل انڈیا کونسل فار ماڈرن مدرسہ کے راشٹری ادھیکش جناب محمد انس صاحب. آئیے ہم ان سے اس متعلق بات کرتے ہیں. جی، تو یہ ایسا ہے کہ اب تو سبھی نے یہ طے کر لیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں اپنے اپنے گھروں میں رہ کر ہی افطار، نماز، تراویح وغیرہ کا انتظام کرنا ہے، اہتمام کرنا ہے. اور اس سے افضل بات یہ ہے کہ جو ابھی تک افطار پارٹیوں میں ہم لوگ پیسہ خرچ کرتے تھے، وہ پیسہ ہم اپنے نزدیک کے ان لوگوں کو دیکھیں جو ضرورت مند ہیں اور ان کو کھانے پینے کی دقت ہے، تو وہ پیسہ ہم وہاں دے سکتے ہیں. یہ مہینہ جو ہے وہ عبادت کا مہینہ ہے، تراویح پڑھنے کا مہینہ ہے، عبادت کرنے کا مہینہ ہے. یہ گھومنے کا مہینہ نہیں ہے. اس لیے آپ اپنے گھروں میں ہی عبادت کا اہتمام کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، لیکن اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ اپنے گھر میں جو لوگ ہیں انہی کے ساتھ آپ پڑھیے گا. ایک ساتھ نماز بے شک گھر کے لوگ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ 2 لوگ یا 3 لوگ ہی مرد ہوتے ہیں ایک گھر میں. آس پڑوس کے لوگوں کو کسی کو بھی گھر کے اندر مت آنے دیجیے، نہ آپ کسی کے گھر میں جائیے. اور بہتر ہے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی حافظ ہے، حافظ پڑھا رہے ہیں تو آپ کا قرآن مکمل ہو رہا ہے، اور اگر نہیں بھی ہے تو آپ علم ترا سے پڑھیں. اور علم ترا سے بھی اگر تراویح یاد نہیں ہیں تو وہ اپنے مفتی اکرام سے پوچھیے گا، جو بھی آپ کو آیتیں یاد ہیں وہ پڑھ کے آپ یہ کر سکتے ہیں. اس وقت جو کرونا کے حالات ہیں اس سے نجات کے لیے آپ کو بہت اچھا مہینہ ملا ہے. اس میں رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب کو راضی کریے اور پوری دنیا کو کرونا سے خاتمے کے لیے دعا کریے. ایک بات جو میں اپنے ماڈرن مدرسہ کونسل کے ذمہ دار پدادھیکاری جو جہاں جن پدوں میں ہیں اور ضلعوں میں ہیں اور اسٹیٹ میں ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے ذمہ دار لوگ محلوں میں، گاؤں میں ذمہ دار لوگ ہیں، میں ان سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے محلے کے جو نوجوان طبقہ ہے ان کو پیار سے سمجھائیے کہ بھئی دیکھیے، آپ گھر سے باہر نہ نکلیں، اپنے گھروں میں رہیں، گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ میں بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ میں پیش آئیں. یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ آپ کے امتحان کا مہینہ ہے. آپ کی ہر چیز امتحان کا مہینہ ہے. آپ کا کیا لوگوں کے ساتھ میں برتاؤ ہے وہ بھی ایک امتحان ہے. تو ماہ رمضان آپ سے یہ امید کرتا ہے کہ آپ صبر کریں، اچھا سوچیں، اچھا کہیں، تاکہ گھر میں ایک خوشی کا ماحول ہو. اور جس سے خوشی کا ماحول ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ بھی مضبوط ہوگا، اور پھر کوئی بھی وائرس جو ہے وہ آپ کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا. ہماری زندگی کا زیادہ حصہ دیکھیے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں یا تو نارمل ہوتا ہے یا بہت ہی خوشگوار ہوتا ہے، جس کی ہم اہمیت نہیں سمجھتے ہیں. برا وقت بہت تھوڑے وقت کے لیے آتا ہے، تو اس لیے اس برے وقت سے گھبرانا نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے وقت آئے اور چلے گئے. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ سامنے آگ ہے اور وہ آگ سے جل سکتا ہے، تو اس کی ماں اس کو بار بار روکتی ہے اور بچہ ادھر جاتا ہے. تو یہ جو کرونا ہے یہ بالکل اس بچے کی طرح سے ہمیں احساس کراتا ہے جس طرح سے ڈاکٹر ہمیں روکتے ہیں اور ہم بار بار گھر سے باہر نکلے پھر رہے ہیں. تو یہ ڈاکٹر ایک طرح سے ہمارے ماں جیسے ہیں. جس طرح سے ماں اس کو معلوم ہے، اس کو وہ تکلیف کا معلوم ہے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. تو میرا کہنا یہ ہے آپ سے کہ ہمیں ڈاکٹر کی جو صلاح ہے اس کو ماننا ہے. ایک دوسرے ویکتی میں جس طرح سے یہ پہنچ جاتا ہے، وہ ڈاکٹر کی صلاح ہے کہ آپ ایک دوسرے سے مت ملیے، اپنے سوشل ڈسٹینسنگ کا آپ پورا کا پورا پالن کریے. سرکار کہے یا ڈاکٹر کہیں اس کو آپ مانتے رہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ڈاکٹر لوگ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، آپ بس اتنا کریے کہ ایک دوسرے سے نہ ملیں، تو پوری قوم کے لیے اور پورے ملک کے لیے یہ آپ کا ایک بہت بڑا یوگدان ہوگا. سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری
جو چیزیں آتی ہیں وہ ساری اعتبار کے لائق نہیں ہوتی ہیں، مطلب ان پہ آپ بھروسہ نہیں کر سکتے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو چیز آئی اس کو آگے ہم بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو جو بھی اخبار کی خبریں ہیں یا جو بھی سرکار سے اوتھینٹک خبریں آ رہی ہیں انہی پر ہم اعتبار کریں۔ کچھ خبریں آپ کو وچلت کر سکتی ہیں، پریشان کر سکتی ہیں، تو ایسی خبروں کو آپ ہرگز بھی فارورڈ نہ کریں، کیونکہ نیگیٹو خبریں جو ہیں ان سے کئی بار آدمی ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے، اور ڈپریشن کے شکار ہونے سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ کہیں نہ کہیں کمزور ہوگا۔ آج پوری دنیا اور خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان میں ایک سے ایک بڑے ڈاکٹر، ایک سے ایک بڑے سائنٹسٹ کووڈ-19 کو ہرانے کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں، تو ہم ضرور کامیاب ہوں گے، ایسی ہمیں آشا رکھنی چاہیے، اور انشاءاللہ ہماری زندگی پہلی جیسی پھر دوبارہ ہو کر واپس آئے گی۔ بس آپ سے میری ایک ہی درخواست ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ہماری پولیس، ہمارے صفائی کرمی، یا جو بھی سرکار کا حصہ ہیں، یا جو بھی این جی اوز ہیں، یا جو بھی لوگ اس کام کو کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کی بازی لگائے ہوئے ہیں، ان سے بہت ہی محبت سے پیش آئیے، ان سے ہمدردی سے پیش آئیے۔ وہ ہمارے ہیں، وہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ اپنے نبی کی سنت پر چل کر ایک مثال قائم کر دیجئے۔ بس میرا آپ سے یہی کہنا ہے۔ جے ہند، جے بھارت۔